اللہ تعالیٰ انسان اگر صحیح چلے گا تو اسے مزید دے گا اور مزید بڑھائے گا اس کا. اور آپ نے یہ جاننا ہے کہ آپ کو اپنے آپ سے بات کرنی ہوگی اس آدمی سے جو بھاگتا رہا ہے, بھگوڑا ہے, ڈرپوک ہے, چھوٹا ہے, بونا ہے, اور وہ پرابلمز کو فیس کرنے سے گھبراتا تھا, وہ اپنی ڈسکرپنسیوں کو ایکسیپٹ نہیں کر سکا, اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں تھا. اگر آپ اس بلا کے سامنے, جب آپ کے پاس کوئی اسکیپ نہیں ہے, آپ سفوکیٹ ہو چکے ہیں, آپ بالکل قید ہو چکے ہیں اس کے اندر, اگر آپ اس وقت بھی اپنا کریٹیکل انالیسس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کریٹیکلی اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, اپنا حساب کتاب کرنے کو تیار نہیں ہے, تو اس کا مطلب وہ نہیں جائے گا. آپ مصلی پہ کھڑے ہو جائیں, آپ دعائیں مانگ لیں, آپ جو ہے 2 نمبریاں کر لیں, آپ جذبات دکھا دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا, یہ پہلے 2 بہت چوبیں گے لوگوں. اس مسئلے کے حل کے اندر کیریکٹر کے اس فلو کو اگر ٹھیک نہیں کیا جائے گا تو وہ نماز جو اس کیریکٹر کے مرض کو چینج نہیں کر رہی, آپ کے اوپر سے وہ بادل نہیں ہٹے. یہ آپ سمجھ لیں. یونس علیہ السلام کی قوم نے جب عذاب نکلا نا وہاں سے, انہوں نے ہیل بہانے کچھ, انہیں ایگزیکٹلی پتا تھا انہوں نے کیا مسئلہ ہے, انہیں ایگزیکٹلی پتا تھا, اور انہوں نے اس کو حل کرنے کے لیے نا اپنی بیوی, بچے, مویشی سارے ایک میدان میں کھڑے کر. وہ سرنڈر تھا, الٹیمیٹ سرنڈر تھا. اگر وہ 20-30% بھی گھر رکھ کے آتے نا تو انہیں انبیاء کی سیرت کا پتا تھا, انہیں پتا تھا کہ آج ہم پچھلی قوموں کی طرح الٹ دیے جائیں گے. وہ عذاب واپس اس لیے ہوا تھا کیونکہ انہوں نے کوئی چیز بھی گھر میں نہیں رکھی تھی, وہ سب لائے تھے اللہ کو دینے کے. That's what changed the course of history. بیٹا شیخ آپ بار بار سوال کا کہہ رہے ہیں کہ سوال لے کے آئے گا. سوال تو آئے گا اندر سے, لیکن جس شخص نے ماضی کے اندر 10 سال 15 سال 20 سال ملاقات ہی نہ کی ہو اپنے آپ سے, بھاگتا رہا ہو اپنے آپ سے, کہاں سے سوال لے کے آئے گا؟ کیسے سیلف ٹاک کرنی پڑے گی نا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا, آپ پھر دیکھیں گھما پھر آ کے دیکھیں. اچھا یہ بھی بات کلیئر ہونی چاہیے عدیل بھائی کہ لوگوں کے بارے میں, لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ صرف جو ہے نا فائنینشیل مینز ہی ہیں ہمارے, صرف جس کے تحت ہم اپنا ایجوکیشنل سلسلہ چلا رہے ہیں, اپنا سلسلہ چلا رہے ہیں. یہ اتنا کانٹینٹ, یہ پوڈ کاسٹ میں یہ فری کے سارے سیشنز اور فری کی ریلز, فری کے جلسے, یہ ہیں ہی اس لیے. یہ سارا گیان ہم دے اس لیے رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ خود سولو کر لیں, آپ کو ہمارے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک لیول کے اوپر کیس لینتھ مانگتا ہے, ڈیپتھ مانگتا ہے, اس لیے تو ہمیں مہارت کی ضرورت ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں بہت سے لوگ صرف سن کے اپنا مسئلہ سولو کر لیں, یہ ہماری سنسیئرٹی ہے, اس لیے ہم پوڈ کاسٹ میں اتنی بات کرتے ہیں. دیکھیں جو سوال ہم چاہتے ہیں نا اس سے, کیونکہ آگے جو سفر ہے نا وہ سوال پر مبنی ہے, اور وہ سوال ہے اس چیز کا کہ انسان جو ہے اس کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے, اور انسان جو یہاں تک پہنچا ہے اپنی غلطیوں سے پہنچا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, اور وہ اپنی مس مینجمنٹ, مس ہینڈلنگ اور اپنی بیڈ ڈیلنگز, بیڈ بیہیویئر, بیڈ چوائسز, بیڈ پریفرنسز اور ارریگولیرٹیز کی وجہ سے پہنچا ہے. وہ اپنی غلط چوائسز سے پہنچا ہے, وہ اپنے تکبر سے پہنچا ہے, وہ اپنے مزاج سے پہنچا ہے, دوستوں کو دشمن, دشمنوں کو دوست بنانے سے پہنچا ہے. اس نے اہل کو جگہ نہیں دی, اس نے نیچوں کو اوپر نہیں آنے دیا, اوپر والوں کو پلیس پہ نہیں رکھا, اس نے عزت نہیں دی, اس نے احترام نہیں کیا, اس نے لوٹے نہیں اٹھائے, اس نے وہ پروسیس فالو نہیں کیا جو کائنات کا ایک پروسیجر ہے. جو بھی آپ میں اور بات کر رہے تھے کہ پروسیجر کے بغیر آپ پیٹرن ہی نہیں مانا. وہ پیٹرن کسی, میں کہتا ہوں چلیں معجزہ ہوتا, پیٹرن ہی نہیں فالو کیا اس نے. بے ڈھنگا پن, بد تہذیبی, میں اس کو کراس کر کے, میں ادھر سے کراس کر کے, میں اس کو لائن سے آؤٹ کر کے یہی آدمی پھنسے گا جو اللہ کی پراپر فارمیٹ کو فالو کر کے آ رہا ہے, اور انسانیت کی ہر اس ہستی کا فارمیٹ فالو کر کے آ رہا ہے جو محنت سے پہنچی ہے. نبی کو 23 سال میں اللہ نے فتح دی ہے, تو آپ کو 23 دنوں میں کیوں مل جائے گی؟ تو وہ فالو کر کے آئے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ کیوں اس کی بنی بنائی بستی خراب کرے گا؟ یہ بتائیں. یہ کفریہ عقیدہ ہے کہ میرا گھر صحیح چل رہا ہے اور میں بھی صحیح چل رہا ہوں, لوگوں کے ساتھ بھی, اللہ کے ساتھ بھی, اپنے ساتھ بھی, پھر بھی میرے اوپر آ گئی کہانی. ایسے نہیں ہو سکتا. بلکہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو آزماتا بھی ہے. آپ یہ سائڈ دکھانا چاہتے ہیں, میں دوسری سائڈ دکھاتا ہوں. اللہ نے ایک انسان جس نے اپنی زندگی خالص اللہ کی غلامی میں, اس کی بندگی میں گزاری, وہ فوت ہو گیا. اس کے بیٹے
اس کے بیٹے خضر علیہ السلام کا واقعہ، کشتی پہ بیٹھے ہوئے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تو اتنی لاج رکھنے والا ہے کہ باپ کے کیے ہوئے کرم کی وجہ سے اس کی اولادوں اور خاندانوں پہ رحم کر دیتا ہے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. جی آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کی لگی لگائی صحیح چیز کو خراب کر دے گا. میں تو کہتا ہوں باپ کی لگا لگایا پودا جو ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے نئی نسلوں کے اندر، کیونکہ ان کا باپ بہت نیک تھا. اللہ تو اس طرح اللہ کی بات کریں نا آپ. ٹھیک ہے ایک رحمان کے بندے کے گھر میں شیطان ہو سکتا ہے، آپ یہ اگزامپل کیوں نہیں لاتا کہ اللہ تو چاہے ان کی اولادوں کے کوئی کرم نہ ہو، باپ اتنا نیک تھا، باپ سے اللہ اتنا خوش تھا کہ اس باپ کو اللہ نے اپنی اولاد کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہیں اور تحفہ ہیں ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا. ابراہیم علیہ السلام نے وہ وعدہ نبھایا ہوا کہ اللہ نے کہا میں نبوت کا سلسلہ بھی تمہارے خاندان پہ ختم کروں گا. تمہاری ہی اولاد کے اندر جو ہے وہ انسان نے آنا ہے جس نے قیامت کے وقت ایک بہت بڑا سلسلہ کھڑا کرنا ہے. الا منہاج النبوہ، وہ بھی تمہیں ہی نصیب میں دیتا ہوں. دنیا کے اندر عبادت کا سب سے بڑا سلسلہ جو حج ہے وہ بھی تمہارے ساتھ ہی جڑ جائے گا، اس سینس میں کہ ساری سنتیں تمہاری بیوی اور تمہارے بچوں کی ہو. کیا کچھ انعام نہیں دیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی کمٹمنٹ کو. آپ کہتے ہیں کہ مسئلے نہیں ہوں گے، میں آ رہا ہوں اس کے اوپر، کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ. اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا، اور اگر اللہ نے کسی کی پاورفل اور مسل بھی انہینس کرنا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس پہ چھوٹی چھوٹی، لیکن اگر اس کی صحیح تربیت سے ایک انسان چل رہا ہے کہ اگر میں خیال رکھ رہا ہوں تو اللہ کیوں بیمار کرے گا اس کو. اللہ تعالیٰ انسان اگر صحیح چلے گا تو اسے مزید دے گا اور مزید بڑھائے گا اس کا مزید. یہی ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاز فتح کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو اور بڑھایا، عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو اور بڑھا دیا، عثمان رضی اللہ عنہ تک وہ اور پھیل گئی، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ تک وہ کہاں چھو رہی تھی کہ آپ کی سوچ ہوگی. کہاں گرا ہے مسلمانوں کا گراف پولیٹیکلی ٹیکنیکلی، اینڈ یہ گرا تب ہے جب آپ نے بہت کچھ خراب کر. ایون کہ واقع کربلا جیسا ثانیہ ہو گیا، اتنی کائنات کی سب سے بڑا ظلم و بربریت اس میدان میں ہوا اور ایک نبی کے نواسے کے ساتھ ہوا علیہ الصلوۃ والسلام. کیا اس کے باوجود بھی کیا سلطنت اسلامیہ جو تھی اس میں کمی آئی؟ اتنے بڑی سانحے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کی محنت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال، اس کو کہاں تھا، اس کو کتنے سال آج تک زندہ ہے وہ، لیکن پولیٹیکل ڈومین میں بھی کام چلتا رہا. امیدز کا ہو، عباسدز کا ہو یا فاطمیائیڈز کا ہو، یہ ساری سلطنتیں مسلمانوں کی انہوں نے بڑا راج کیا. تو اللہ اس طرح نہیں ہونے دیتا کسی کا معاملہ خراب. پوائنٹ یہ ہے کہ آج آپ اگر اس در تک پہنچ چکے ہیں، آپ نے یہ ماننا ہے اور آپ نے یہ جاننا ہے کہ آپ کو اپنے آپ سے بات کرنی ہوگی اس آدمی سے جو بھاگتا رہا ہے، بھگوڑا ہے، ڈرپوک ہے، چھوٹا ہے، بونا ہے، اور وہ پرابلمز کو فیس کرنے سے گھبراتا تھا. وہ اپنی ڈسکریپنسیوں کو ایکسیپٹ نہیں کر سکا، اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں تھا. اس نے ایک شارٹ ٹرم پچنگ نکال لی جس کے تھرو وہ اس مسئلے سے انسان سے اللہ کا اصل مقصود کیا ہے، انسان کو خوبصورت بنانا، آسن تقویم تک پہنچانا، ایکسلنس پہ جا کے دیکھنا. اللہ انسان کو اس لیول پہ پرفارم کرتا ہوا دیکھتا ہوا کیا چاہے گا کہ یہ ختم ہو جائے؟ کیا اللہ انسان کو چاہتا نہیں ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچے جہاں میں چاہتا ہوں وہ پہنچے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں وہ پہنچنے کی کوشش کرے گا اور اللہ اس کی ٹانگ کھینچ لے گا؟ نہیں، اللہ اس کو وہاں تک پہنچنے کے لیے اشارے دیے، تربیت دی، ماں باپ دیے، ماحول دیا. چاہے اسلامی اللہ نے کافروں کے گھروں کے اندر سے امام کھڑے کر دیے. تو آپ تو اسلامی گھر میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کو تو پہلے سے ہی وہ کیا کہتے ہیں ہیڈ سٹارٹ ملا ہوا ہے. مقصود تو دونوں سے ہے کہ یہ وہاں پر جا کے پرفارم کرے جہاں روحانیت اور جسمانیت دونوں کمال پر، the body and the spirit is performing on the peak of it. آپ کہیں گے کہ اللہ اس کے لیے روک رہا ہے؟ نہیں، اللہ وہاں پہنچانے کے لیے ہی آپ کے میڈ مین دروازے ختم کر رہا ہے، آپ کی میڈ مین آئیڈیالوجیز ختم کر رہا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہے. اب آپ کو نہیں سمجھ میں آیا تو وہ بلا آئے گی آپ کے دروازے پہ جس پر آپ نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ ہاں بھیا میں ہوں یہ چیز، میں متکبر ہوں، میں بخل رکھتا ہوں، میرے اندر یہ فلاز ہیں، اور میں نے میری سوچ کے اندر یہ چھوٹا پن ہے یا یہ فرعونیت ہے. ہاں میں ایسا